تحریک انصاف سے انصاف مانگا۔ السلام علیکم۔ دو چار خبریں ہیں آج کی بھی۔ ایک تو روسی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے کے اوپر آئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر نے روسی صدر کو دورہ پاکستان، پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ وزٹ ہے اور طویل عرصے سے پاکستان اور روس کے درمیان میں ایک پوٹینشیل موجود ہے تعلقات کو بڑھانے کا، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وہ آگے بڑھ نہیں پایا۔ تو ایک ایسا موقع موجود ہے جہاں امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے واپس نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس ریجن میں ایس سی او کا رول جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ مؤثر طریقے سے سامنے نظر آئے۔ تو آئل اینڈ گیس کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں روس ماضی میں بھی انٹرسٹ شو کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، تو شاید آئندہ آنے والے جو سال اور مہینے ہیں اس شعبے کے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آئیں۔ دوسری خبر ابھی لاہور سے شوگر کے حوالے سے بہت ایشو ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا مین فوکس بھی جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی ایشوز رہیں گے۔ شوگر کے حوالے سے عدالت کا حکم آیا کہ 80 روپے روزوں کے مہینوں میں شوگر ملوں سے چینی اٹھائی جائے گی۔ بعض ایسے فیصلے ہیں جو عدالت سے بڑے احترام کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈومین میں آتے ہیں، سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو، ریکوڈک کا فیصلہ کرنا ہو کہ ہم نے ایکسپلوریشن خود کرنی ہے یا فورن جو کمپنیز اس کے اندر کام کر رہی ہیں ان کا یہ کام ہے، کوئی کارکے کا پروجیکٹ ہو یا اس طرح کی کوئی اور ایشوز ہو، یہ ایگزیکٹو ڈومین کے ڈیسیژنز جو ہیں ایگزیکٹو ہی لیتے اچھی لگتی ہے۔ یہ عدالت کے اندر نہ تو اس کی ایکسپرٹیز ہے اور نہ ان کے پاس پراپر وہ فیصلہ لینے کا اختیار ہے، انفورسمنٹ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ عدالت نے ایک دفعہ پہلے کوشش کی تھی چینی کی قیمت مقرر کرنے کی، تو چینی پہلے سے زیادہ داموں پہ فروخت ہوئی تھی پاکستان میں۔ ابھی چند سال نہیں گزرے اس بات کو، ابھی بڑا ریسنٹلی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ ایگزیکٹو کا ڈومین ہے، ایگزیکٹو کو ہی کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹو کو کرنا آتا ہے تو وہ اچھے سے کر لے گی، نہیں کرنا آتا تو پبلک کی ریزنٹمنٹ اور عوامی دباؤ جو ہے اس کے سامنے اسے کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا، لیکن عدالتی فیصلہ بہرحال قیمتیں مقرر کرنے کے لیے ایک مناسب فورم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی آج کی خبر جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے، جہاں پر ایک تو توقع تھی کہ شاید جو پاپولیشن سروے کے نمبرز ہیں اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہو جائے، وہ نہیں ہو سکا آج بھی۔ تو منڈے کو ایک دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ورچوئل کانفرنس ہوگی، اس کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے گی، لیکن ایک اناؤنسمنٹ کا حصہ جو ہے تو ون لائنر ہی لیکن بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ اس کی مرکزیت اس کو حاصل رہے گی۔ پاکستان میں یونیورسٹی کی سطح کے اوپر جو بھی سٹینڈرڈز وہ طے کرے گا وہی پورے ملک کے اوپر لاگو ہوں گے۔ مین آج کے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں جو سیاسی امور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر ایک ہی لیڈ فگر ہے، لیڈنگ لائٹ اگر اس کو کہا جائے کہ تحریک انصاف کس کے ارد گرد گھومتی ہے تو عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ووٹ بینک بھی سارا عمران خان کا ہے اور اسی کے ارد گرد پوری پارٹی کھڑی ہے۔ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے ہٹائیں تو پیچھے پی ٹی آئی میں کوئی بھی قداور شخصیت نہیں ہے۔ لیکن 2018 کے انتخابات یا 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 کے انتخابات تک عمران خان کی گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہمیں جہانگیر ترین نظر آتے تھے اور اپنے جہاز پہ بٹھا کر بندے پورے کرتے بھی جہانگیر ترین نظر آتے تھے۔ تو بڑا اہم ان کا رول ہے پارٹی کے اندر، بہت ہی ایک کنٹروورشل فگر کے طور پر وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک پورا گروپ ہے جس میں اسد عمر ہیں، شفقت محمود ہیں، وہ ان کا مخالف گروپ کے طور پر جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ اپنے پیسے کے زور پر یہ پارٹی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 2014 سے 2018 تک یہ تمام کنٹروورسیز پارٹی کے اندر موجود تھیں، لیکن ان تمام کنٹروورسی کے ہوتے ہوئے بھی جہانگیر ترین کو وہ مرکزیت حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اب حاصل نہیں ہے۔ اب وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہ پھیرے گھوم رہے ہیں، آج بھی وہ بھی اور ان کے صاحبزادے علی بھی، ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ اس کی جواب دہی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وچ ہنٹنگ کی طرح نظر آتی ہیں کہ علی ترین کے اوپر اگر کوئی کیس کیا جائے تو علی ترین کو ان کے بیٹے کو میرے خیال میں اس چکر کے اندر ابھی نہ ڈالا جاتا تو بہتر تھا۔ میچ اگر جہانگیر ترین ورسز پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ہے یا عمران خان خفا ہے تو وہیں تک رہتا تو بہتر ہے۔ علی کو پرچوں میں ڈال کر یا عدالت میں گھمائیں گے تو اس کا کوئی باپ اس کا غصہ ہی کھائے گا، جس کے آج ہمیں ریفلیکشن بھی نظر آئی۔ صرف جہانگیر ترین کے غصے کی شکل میں نظر نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اپنے اس گروپ میں سے جس کو وہ جہازوں میں بٹھا کر بنی گالا لے کر جاتے تھے اور پھر وہ گلے میں پی ٹی آئی کا وہ فلیگ پہنتے تھے، اس میں سے چند ایک لوگوں کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ساتھ کھڑا بھی کر لیا۔ وہ اس سے زیادہ لوگوں کو ساتھ کھڑا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ عمران خان کو بھی معلوم ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دیگر لوگوں کو بھی معلوم ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اندر تھے تو بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ، اسد عمر تھے، شاہ محمود قریشی تھے، لیکن جب بندے پورے کرنے کی باری آئی تھی
تو اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹرانگیسٹ لنک تھا، برج تھا بٹوین عمران خان اینڈ پنڈی، وہ بھی جے کے ٹی تھا. اور جو بندے پورے کر کے وہ لائے تھے وہ اچھے تھے یا برے تھے، یہ پی ٹی آئی کا اندر کا معاملہ ہے، لیکن وہ بندے پورے کرنے کے اندر بھی جے کے ٹی کا ایک رول تھا. وہ پیسے کا زور تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس تھا، وہ ان کی یاری دوستی تھی، پنجاب کی سیاست کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا. یہ باتیں وہ خود اپنی زبانی ماضی میں بیان بھی کر چکے ہیں، اور وہ دوبارہ بھی ان سے سوال جواب اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک موقع آ گیا ہے شاید کہ پارٹی کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے بھی ایک وہ دوراہا ہے جس کے اوپر ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ عدالتی پھیرا ان کا لگتا رہے گا تو کیا وہ انتظار کریں گے یا وہ اپنی سیاسی راہیں جدا کریں گے. شاید اس پہ زیادہ ٹائم نہ لگے. جہانگیر ترین یا ان کے قریبی لوگوں سے پوچھیں تو 2-3 نام ان کے شکوے والوں کی فہرست میں بڑے کھل کے وہ سامنے نظر آتے ہیں، اور اس میں ایک نام ہے شہزاد اکبر کا، اور دوسرا نام وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام سامنے نظر آتا ہے. یہ ان کے جو قریبی سرکل ہیں ان سے پوچھیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور عام خیال یہی ہے کہ عمران خان کو اس جو نیب والا پروسیس ہے اس کے اندر کسی کو پکڑنا ہو، کسی کو رگڑا لگوانا ہو یا کسی کو اندر کرانا ہو تو اس کے اندر کلیدی کردار شہزاد اکبر کا ہی نظر آتا ہے. تو یہ ایک ایسی فگر ہیں جو اس وقت شاید پارٹی کے لیے وہ میک اور بریک والا رول ادا کر رہے ہیں. کئی لوگ شاید اس وجہ سے پارٹی سے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ایک اندیشہ بہرحال موجود ہے. جہانگیر ترین نے آج کہا کیا، وہ پہلے آپ کو سنوانا چاہوں گا کیونکہ کافی بیٹر قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، دکھائیے گا جی. اس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو کہ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، منجمد کر دیے گئے ہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہا ہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے. اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے. یہ آخری جملہ ان کا بڑا تگڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے ان سے دور کر کے، کیونکہ وہ گروپ جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی اور ایون مرکز کے اندر عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ گروپ توڑ کے لانے والے وہ جے کے ٹی تھے. کیا وہ بندے یہ کھینچنا پسند کریں گے؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے. جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے تھے شانہ بشانہ، یہ ایک چھوٹا گروپ ہے اس میں سے، کیونکہ یہ بندے لانے والوں کی تعداد جو تھی وہ اس سے کافی زیادہ ہے. جو لوگ آج ساتھ کھڑے تھے ان میں راجہ ریاض تھے. یہ اگر میں تھوڑی سی ایک فہرست ہم نے بنائی اس پہ راجہ ریاض ان کے ساتھ تھے، نمان لنگڑیال ان کے ساتھ تھے، اور ہیں جی ایک وڑائچ صاحب ہیں، زاور یا زوار وڑائچ صاحب ہیں، نذیر بلوچ ہیں، اسلم بھروانہ ہیں، سردار عبدالحی دستی ہیں، خرم لغاری ہیں، طاہر صاحب ہیں، غلام بی بی بروانہ ہیں، غلام احمد لالی ہیں، غلام رسول سانگا ہیں، سلمان نعیم ہیں، امیر محمد خان ہیں. راجہ ریاض نے اس موقع کے اوپر ایک بیان بھی باقاعدہ جاری کیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو سنوائیں، کیونکہ یہ باتیں جو راجہ ریاض کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے ابتدائی کلمات میں کہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک طاقتور گروپ کی حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں. جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا. اگر یہ اپنا مثبت کردار ادا نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلے پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین صاحب نے بنائی، اس کے بعد وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی، اور آج خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. جو اتنے لوگ یہاں وزراء ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، ہم سب جہانگیر ترین خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف عمران خان صاحب آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت تباہ ہو رہی ہے. جو شرکائے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شہریار افریدی ہیں، چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. افریدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پلوشہ خان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں اور مصدق ملک صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کریں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہریار صاحب، جہانگیر ترین پارٹی کے اندر ہیرو کا رول ہے کہ ویلن کا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، میں تحریک انصاف میں مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے، اور ان 13 سالوں میں
میرے جو پرائم منسٹر اور پارٹی کے جو لیڈر ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اللہ نے اس جگہ پہ پہنچایا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں. میرا جو لیڈر ہے ان کی آپ پوری لائف دیکھیں، کرکٹنگ لائف میں دیکھیں، مائٹی میجسٹک خان ماجد خان نیٹ کے لیے لیٹ آئے، ایگزامپل سیٹ کیے. شوکت خانم بنا، اپنے والد صاحب کہا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. جب پارٹی پہ جب بھی کوئی آزمائش آئی، شروع میں امتحانات آئے، کبھی بھی ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ کریڈیبلٹی. جو رول جہانگیر ترین، میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں، بڑے بھائی ہیں، میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، جو رہا ہے بہترین دوست اور پرائم منسٹر صاحب کے بہت قریب. اب جب بات آتی ہے تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ انصاف. اور انصاف کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ کیوں اللہ کے محبوب کی بار بار امام الانبیاء خاتم النبیین کی مثالیں پرائم منسٹر دیتے ہیں؟ جب رول آف لا، سپریمیسی آف لا، جب 62-63 کی بات آئے، جب بنی گالا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جہانگیر ترین نے؟ شوگر میں سے 100 ارب جہانگیر ترین نے کھا لی. میری عرض سنیں، نہیں تھوڑا کھل کے بات میں کھل کے بولوں گا، میں کھل کے بولوں گا، مجھے گھما پھرا کے بات کرنی آتی. کوئی بھی شخص، چاہے وہ عمران خان کے گھر کا ہو، کیبنٹ کا ممبر ہو، پارلیمان کا ممبر ہو، پی ٹی آئی کا ممبر ہو، پرائم منسٹر کا کلیئر میسج ہے کہ رول آف لا، سپریمیسی آف لا، اور جب بھی کسی پہ کوئی بات آئے اپنے آپ کو، عدالتیں آزاد ہیں، گو اور کلیئر یور سیلف. آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ادارے آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں. کیا جہانگیر ترین نے؟ تھوڑی سی اس پہ آئے نا جی. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کہا نا ماجد خان نیٹ میں لیٹ آئے تھے، نکال دیا. شوکت خانم نے اپنے والد کو سائڈ پہ کر دیا. شوگر کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے جو بھی جہاں ان کا نام آیا، he has to go and clarify everything, as simple as this. یعنی اس کو کنفیوز کرانا، ادھر سے ادھر کرانا. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اپوزیشن پہلے بھی کہتی رہی مفروضے کہ جی تو اس کا مطلب 2019 کا فائنانس بل پاس نہیں ہو سکے گا، 2020 کا نہیں ہو سکے گا، ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین اس وقت نیگیٹو ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو اپنے احتساب سے بچنے کی پریشرائز کر رہے ہیں. نہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا. میں صرف he is entitled to say anything. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کبھی بدنیتی نہیں کرتے، کبھی احسان فراموش نہیں ہے، ان کے خدمات ہیں. لیکن جب ریاست کی بات آئے، جب ذات کی بات آئے، جب کہیں پہ کنفیوژن آئے، تو اس کا مطلب ہے ریاست کو جہانگیر ترین نے نقصان پہنچایا؟ نہیں، ریاست کو نہیں. جو رپورٹس آئی ہیں اس رپورٹ سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. یہ بھی میرا پرائم منسٹر کا موقف ہے. آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. ہمارے لیے وہی احترام اور وہی عزت آپ کی ہے. اگر جہانگیر ترین نے وہ بندے کیے نیچے سے، تو بزدار کی حکومت گرتے ہوئے آپ کو سنبھالتے ہوئے ٹائم لگے. اس چیزوں پہ نہ میرا پرائم منسٹر یہ چیزوں پہ بلیو کرتے تو سینٹ کے الیکشن کے بعد ڈائریکٹ ووٹ آف کانفیڈنس میں نہ جاتے. پرائم منسٹر کی تاریخ پڑھ لیں اور ان کی ماضی ایک چیز کو بیان کرتی ہے، ویری ان سمپل ورڈز، کہ نہ وہ پریشرائز ہوتے ہیں نہ بلیک میل ہوتے ہیں. ہاں، بات ہے اخلاص کی، دوستی کی اور عزت کی اور احترام کی. تو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، یہ موٹو ہے تحریک انصاف کا. اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. اس میں عمران خان اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے. جب ہیلی کاپٹر کیس آیا، 62-63 آیا، پھر سب سے آن ٹاپ آف دیٹ جب ان کے بنی گالا کے حوالے سے 1-1 روپے منی ٹریل انہوں نے اپنے ذات سے اور کیبنٹ کو کہا، ڈاکٹر مصدق ملک جو بھی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آج یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں کوئی 13-14 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کے شانہ بشانہ وہاں کھڑے تھے، اور جہانگیر ترین کے میرے خیال میں پوٹینشلی اس سے کافی زیادہ بندے اکٹھے کرنے کی پارلیمنٹیرین میں سے صلاحیت رکھتے ہیں. کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، کچھ تو میں بات کرنا چاہوں گا. ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں تھوڑا دیر. ایک تو آپ جہانگیر خان ترین کا وہ کلپ چلا دیں
جو آپ بندے کے ساتھ پورے کرنے انٹرویو والا، ہاں، تھا چلا سکتا ہوں۔ جی، جس میں نہیں انہوں نے جس میں کہا تھا کہ میں نے 50 لاکھ روپیہ اس کو بولا کہ نکال 50 لاکھ روپیہ ان کا دھرنا چلائیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی جو کہا تھا کہ ہم غلط بیانی کر رہے تھے الیکشن میں، ہماری تو تیسری پوزیشن نہیں تھی۔ جب میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جا کے کہا جو آپ دھرنا دے رہے ہیں جس بات پہ، وہ تو غلط بات ہے، اور میں نے ان کو پروف دیا اور پھر ان کو بتایا کہ آپ نے جو الیکٹیبلز ہیں جن کے اوپر وہ ہرزہ سرائی کرتے رہے تمام زندگی کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو لے کے چلیں گے تو پارٹی بنے گی، اور وہی ہوا۔ اس کو چھوڑ دیں۔ اب ہم عمران خان صاحب کے کلپ چلا دیں۔ آج جہانگیر خان ترین کے اوپر جن مقدمات میں FIR ہوئی ہے اس کا تو چینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان کا تعلق تو ان چیزوں سے ہے جب ان پہ مقدمہ چلا تو عمران خان صاحب ان کا دفاع کرتے رہے، وہ کلپس جو موجود ہیں۔ JKT پہ پرچے ہیں وہ چینی کی قیمت کے پرچے نہیں؟ نہیں، ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے پبلک کمپنی کے اندر سے پیسے چوری کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر ڈالے، جو ابھی FIR ہوئی ہے۔ وہ جو خان سامے اور ڈرائیور والی تھی، جی، خان سامے والی بھی، ڈرائیور والی بھی، اور اس کے علاوہ پارٹی لیڈرشپ دیتی جی، اور اس کے علاوہ پیسے لے کے، یعنی پبلک کمپنی کے پیسے پرائیویٹ کسی انٹرپرائز میں ڈالنے کے الزامات ہیں جس پہ FIRs کٹی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں۔ یہ چینی کی قیمت کا پرچہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی ہے۔ اچھا، میں تو سوچ رہا تھا چینی کی قیمت پہ پکڑ کے اندر کر جو FIR ہے وہ آپ نکال کے دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی طور پہ جو بڑی FIR جس کے پیچھے یہ ان کی جو تنظیمیں ان کے پیچھے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پبلک کارپوریشن کے پیسے جو ہیں ان کا مس یوز کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، چینی کے علاوہ۔ تو آپ کو کیا پرپز کیا نظر آتا ہے؟ اب میں سوال جو اٹھا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ تمام کریڈیبل باتیں جو میرے بھائی کر رہے ہیں، اور یہ میرے تو خیر چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بڑی ان سے دوستی بھی عزیز دوستی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ جس وقت دفاع کیا تھا انہی باتوں کا جہانگیر خان ترین کے لیے، یہ چینی کے اسکینڈل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو تب کیسے کیا تھا دفاع؟ آج وہی مقدمے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ویسے تو اچھی بات نہیں ہے یہ تو، خیر کیا میں بات کروں، لیکن خان صاحب نے خود بھی ایمنسٹی لی ہوئی ہے 1990 میں۔ کالا دھن سفید کرنے کی پہلی سکیم جو آئی تھی اس میں خان صاحب نے خود اپنی ایمنسٹی جو ہے ڈکلیئر کی تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے جو پاکستان میں انڈکلیئر تھے ان کے۔ JKT کی سیاست نہیں سمجھ اب چوتھی بات میں کرنے والا ہوں، سوری میں معافی چاہتا ہوں، یہ جتنی باتیں آفریدی صاحب نے کی ہیں صحیح ہوں گی، تو پھر وہ تمام لوگ جو EOBI میں تھے، NICL میں تھے، BRT میں تھے، وہ تمام لوگ جن کا نام احتساب کمیشن میں خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن کے اندر لیا گیا تھا، اور آپ کے یا کسی اور دوست کے پروگرام کے اندر آ کے کمیشن کے جو سربراہ تھے جنرل حامد صاحب جی، وہ نام لے کر گئے تھے، ان لوگوں کو کیوں ابھی تک کابینہ میں رکھا ہوا اگر خان صاحب اتنے ویسے جنرل حامد نے عمران خان کو کلین چٹ دی تھی اس انٹرویو میں، عمران خان کو، لیکن جو KP اسمبلی میں اندر موجود تھے لوگ، پرویز خٹک صاحب سمیت اور ان کے کچھ وزراء سمیت، ان کو نہیں تھی دی۔ مگر جہانگیر خان ترین صاحب تو عمران خان نہیں ہے نا جی، تو ان کے جو رفقا آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ وہ الزامات ہیں تمام، وہ پلوشا سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ پلوشا، یہ گزشتہ روز آپ کی جماعت کی طرف سے بھی کافی ہوا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی ملاقات ہونے والی زرداری صاحب کی، اور یہ آج جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ وہ پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سیاست کے اندر کوئی نیا دھڑا سامنے آنے لگا ہے، کوئی نئی گروپ بندی ہونے لگی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ندیم، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے اور تاریخ کبھی کبھی اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتی ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ایسا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنی، پھر آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ 99 کے کو کے بعد ان میں سے کاف لیگ کو الگ کیا گیا۔ یہ باتیں اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کچھ اب دیکھیے نا کتنی جلدی جو ہے منظر بدل جاتا ہے۔ کل تک ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ PDM ٹوٹ گئی ہے، اور PDM ٹوٹنے سے ان کے اپنے جو وزیر ان کے انٹیریئر منسٹر ہے شیخ رشید احمد صاحب، لیکن براہ راست اس کا اگر جواب مل جائے تو کافی اچھا ہوگا۔ کیا جہانگیر ترین یا ان کا گروپ جو ہے وہ کسی اور طرف سیاسی طور پر اپنے آپ کو اعلان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسپیکولیشن کل آپ ہی کی جماعت سے آئی کہ وہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ نہیں دیکھیں، میں ابھی اس پہ کوئی نہیں، میں اس پہ ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو سامنے باتیں ہیں ہم وہ باتیں کریں، اس میں 2-3 باتیں یہ ہیں
کہ بات یہ ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ تمام لوگ یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں نا آج آپ کے ندیم ملک صاحب. اس سے پہلے ہم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ووٹ خریدے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے امورل پریکٹسز کی سینٹ کے الیکشن میں. آج آپ کو نظر آیا ہے کہ لوگ واقعی تنگ تھے, لوگ ڈیفر کر رہے تھے ان کی پالیسی سے, اور لوگ پریشان تھے حکومت کے طرز عمل سے. یہ وہ لوگ ہیں اچھا, جو آپ آج نے کھل کے سیدھا سامنے یوسف رضا آئے. گیلانی کے انہوں نے الیکشن پہ کوئی آ گئی ہیں, تو چھپ ایک بات بتائیے, کوئی 23 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ملاقاتیں کی تھیں پی ایم ایل این سے, اور کیا ان میں سے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این سے ملاقاتیں کی تھیں؟ این ممکن ہو سکتا ہے جی. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں علم کہ کون ممکن ہو کون تھا, سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ آج چہرے سامنے آ گئے ہیں, چہرے سامنے آئے ہیں, اور چہروں نے سامنے آ کر اوپنلی ڈیفائنس کی ہے, اور اپنے جو ان کے معاملات ہیں اور جو وہ پریشان ہیں ملکی معاملات, ظاہر ہے انہوں نے جا کر یہ جو ہم کرتے ہیں, ہم میں سے کچھ لوگ آ کر یہاں فگرز دے دیتے ہیں اور رپورٹس بتا دیتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بتا دیتے ہیں, یہ باتیں حلقوں میں سمجھ نہیں آتی. حلقوں میں بھوک سمجھ آتی ہے, بے روزگاری سمجھ آتی ہے. خود آفریدی صاحب کا حلقہ ہے, ان کو پتا ہے کہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ والے ظاہر ہے یہ آرگیومنٹس جو ہم ٹاک شوز میں دیتے ہیں یہ وہاں نہیں چلتے, لہٰذا ان لوگوں نے جا کر بتانا ہے. تو وہ پریشان ہیں اور وہ پریشانی کھل کے سامنے آئی ہے, اور اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یا ان کا کوئی فارورڈ بلاک بنے گا یا یہ لوگ اوپنلی اپنے آپ کو جو ہے کہیں الائن کریں گے. اور اب جو ہے وہ کل تک کی بریک لے لیں, سچویشن تھی بریک سے واپس پر یہ فارورڈ بلاک بنے گا یا نہیں بنے گا, اس کے اوپر میں دوبارہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی اور بات کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی دوسرا تیسرا ٹیئر لیڈرشپ کا ہے ہی نہیں ہے, ایک ہی بندہ ہے جس کے گرد پوری پارٹی گھومتی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. تو بریک لے لیں, بریک سے واپسی کے اوپر دوبارہ اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پلوشا نے تذکرہ کیا تھا یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کا. یوسف رضا گیلانی جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے قومی اسمبلی سے کیونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ گئے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالا, اور اس کے نتیجے میں حفیظ شیخ سینیٹر کا الیکشن ہار گئے, اور اب تو ان کی وزارت بھی چلی گئی. لیکن وہ گروپ کون سا تھا وہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر پی ایم ایل این سے مریم نے کہا تھا کہ لوگ ہمارے ٹکٹ کے وعدے کے اوپر ہماری طرف آئیں. پیپلز پارٹی کی طرف الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیسوں کے زور کے اوپر زرداری صاحب نے ٹکٹ خریدے ہیں, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک باقاعدہ گروپ تھا پی ٹی آئی کا, اور اس میں 13 سے 23 لوگ بتائے جاتے ہیں. 23 اس طریقے سے کہ 23 نے رابطہ کیا تھا آخری دن, پہلے کسی کو ٹیلی فون کالز نہیں تھی آئیں, لیکن آخر میں ٹیلی فون کال آنی شروع ہو گئی تھی آخری 24 گھنٹے کے اندر, پہلے کسی کو نہیں روکا گیا. تو وہ 23 سے تعداد کم ہو کے 13 ٹوٹ کے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ایز سینیٹر ووٹ ڈالا. لیکن جب پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو وہ تمام گروپ نے پرائم منسٹر کو ووٹ ڈالا, اس وقت وہ لوگ آگے پیچھے غائب نہیں ہوئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹوسٹ تھا جس کو آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا یہ وہی گروپ ہے جو انوائڈ ہے جو آج کھڑا بھی نظر آ رہا ہے یا کوئی اور ہے. اس کے اوپر میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا, لیکن جہانگیر ترین سے آج یہ سوال ہوا کہ وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو ان کا جواب کیا تھا, دکھائیے گا جی. کوئی میری راہیں جدا نہیں ہوئی ہیں. میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا 10 سال. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی شامل رہوں گا. میرے سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں. افریدی صاحب, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار صاحب ہیں, جیسے حفیظ شیخ صاحب کی جتنی کوئی شہرت اچھی ہے اسی طرح بزدار صاحب کی بھی ہے. تو جس دن جہانگیر ترین نے وہاں سے نیچے سے کارپیٹ کھینچا, وہ عمران خان کو نہیں گرائیں گے لیکن وہاں پہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, ifs اینڈ بٹس, مفروضے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ کافی عرصے سے جس دن سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں. میں آج 2-3 چیزیں آپ کے سامنے, شکر ہے وہ دن بھی آ گیا کہ کبھی کسی کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا, الزامات لگتے تھے, جہاز اور پتہ نہیں. آج دونوں پارٹیاں, میجر پارٹیاں ڈیفینڈ کر رہی ہیں, تو یہ تو آج ایک اور حقیقت کھل کے سامنے آئی. نون لیگ والے بڑے خوشی سے انہیں گلے لگا لیں گے, آپ چھوڑیں تو صحیح. اچھا, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمان پر جو سوال ہے, پارلیمنٹیرینز پہ جو سوال ہیں
کہ آپ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پروٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں, چاہے وہ جس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر کیوں نہ ہو, وہ اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لا سے بڑھ کر نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنتے وقت جو آپ کے بندے ٹوٹے, کیا وہ بندے بلانگ کرتے ہیں جہانگیر ترین کے گروپ سے؟ دیکھیں, ایک ایک ممبر کا سارا کچھ پرائم منسٹر کو پتا ہے, اے ٹو زی, ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ساری سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہی کیا میرے وہ لوگ جے کے ٹی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, گروپ کی تو بات ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین, میں بات پھر کہہ رہوں گا, وہ میرے بڑے بھائی ہیں, اٹھنا بیٹھا میں ان کے گھر دیکھیں میں. آپ کے جو 13 بندے ٹوٹے وہ کون تھے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو بھی ممبر تحریک انصاف کے جو کہ 164 اور 169 یوسف رضا گیلانی کے تھے, جس میں سے 6 ممبران غلط ہوئے, ایک میرا بھی ووٹ غلط ہوا, تو مجھ میں مورل کریج تھی, میں نے اس وقت بتا دیا. اب صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ٹکٹ کے بل بوتے پہ سیاست اس کو نہیں, یعنی آپ کے 13 اس بندے کون اس تھے کو جو ٹوٹے؟ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کے بندے کون تھے جو یوسف رضا ٹوٹے؟ گیلانی کے بیٹے کو آپ نے دیکھا, میرے سر پارٹی انہوں کے نے سارے لیڈر غلط کام کیے, لیکن آپ کے بندے کون تھے جو پارٹی ٹوٹے؟ کو اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو فر بتا دیتا. آپ نے تو کہا بھی کوئی پرائم منسٹر کو ساروں میں کا نے کہا پتا. پرائم منسٹر کو جنہوں نے جو بھی پارٹی کے نظریہ کے خلاف یا جو بھی ہوا اس کی تمام حقیقت پرائم منسٹر ڈاکٹر کے صاحب سے سامنے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے نام آپ کو پتہ ہی ہوں گے جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے رابطہ قائم کیا ہوگا. دیکھیں, نام تو نہیں لیے جا سکتے, میرے سے تو ڈائریکٹلی نہیں ان کانٹیکٹ تھے, مجھے کچھ ہے شنید کہ کون لوگ تھے, لیکن نام کیونکہ وہ کانفیڈنس میں مل رہے تھے تو میں نام نہیں دے سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ 30 سے زیادہ ایک وقت میں ہو گئے تھے, اور بات وہی تھی جو آپ نے کہی ہے کہ ان کو طلب یہ تھی کہ یہ مہنگائی کا بوجھ اور غربت کا بوجھ ہم اگلے الیکشن میں نہیں اٹھا سکتے, آپ ہمارے ساتھ کم از کم ان حلقوں میں جہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا آپ کے کینڈیڈیٹس آپ وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں. یہ بعد میں کینڈیڈیٹس, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو تو اس سے تو ہم ہی لوگوں نے بات نہیں کی اور بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ 25 رہ گئے. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آخری دن میں وہ کم ہو گئے, آخری 24 گھنٹے. ایک بات جو آپ نے نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس دن پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے, یہ اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سامنے آ کے ووٹ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی نشست جو ہے وہ کھو بیٹھے. جس دن پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیے اس دن بھی دوپہر تک 6 لوگ تھے, 6 لوگ تھے, جو شام تک پھر 2 یا 3 رہ گئے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اگر باقی بھی اپوزیشن کی جماعتیں اپنے ریسورسز موبلائز کریں تو ہم اگر 8 یا 9 ووٹ کر لیں, کیونکہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 10 پورے ہو جائیں, 8 چاہیے تھے. یہ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ 2-3 لوگ نخرے دکھا رہے تھے, بڑی مشکل سے ہے. جی, تو وہ جو ہے نا معاملہ کہ اس دن اگر 3-4 اور لوگ بھی موبلائز ہو جاتے تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں ہونا تھا. لیکن پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا 6 وہ کم ہوتے ہوتے 2-3 رہ گئے. وہ کیسے 2-3 رہ گئے, کیا 6 کو ہوا, باقی لوگ کیوں نہیں آئے. پلو شاہ سے پوچھتے ہیں, پلو شاہ سیاست اب کس طرف جائے گی, کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اب ایک کشتی کے سوار نہیں ہے اور آپ کا طریقہ کار بھی فرق ہوگا. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پنجاب میں آپ لوگ چاہتے تھے کہ بزدار کو ہٹانے کے لیے چودھریز کے ساتھ مل کے نو کانفیڈنس لائیں, اب ایک نئی سچویشن سامنے, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت 18 اراکین, جہاں تک میرے پاس, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 18 اراکین جس میں 3 ایم این ایز اور شاید 15 ایم پی ایز آج سامنے آئے ہیں, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب میں 53 ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں اور قومی اسمبلی میں 1.5 درجن کے قریب ایم این ایز اور ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. تو اگر آپ یہ کسی نویس سے بھی پوچھ لیں تو نظر تو یہ آتا ہے کہ اس وقت اگر جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہیں وہ اپنے معاملات کا کوئی حل نکال لیں تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد لانے کی, آپ کے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے ایک فارمولا دیا تھا وہ فارمولا آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں بہت دم تھا, اور یہ فارمولا جو ہے زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا, بالکل ایک جمہوری طریقہ ہے, اور اس کا آج ہم نے نہیں کہا, عملی مظاہرہ آپ نے خود دیکھ لیا. اور کسی گروپ سے آپ پوچھ رہے ہیں کس گروپ سے, میں آپ کو بتاؤں یہ مایوس گروپ سے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں یا جو پیچھے ہیں ابھی تک,
یہ تمام لوگ آپ انہیں جہانگیر ترین کے گروپ سے کہہ دیں، اے بی سی سے کہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت مایوس ہو چکے ہیں حکومتی معاملات سے، اور جس طریقے سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام الناس کی حالت ہے. اور مجھے یہ خوف ہے کہ لیکن کل پلوشا تک کوئی ایسی صورتحال جو بھی آپ کیا حکومتی سرائی وزراء کریں، ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہ لوگ قومی اسمبلی میں صبح کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، ہمیں علیحدہ نشستیں دے دیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. ایسی کوئی صورتحال ابھی نہیں ہے. چلے یہ نہ نہ بنائیں، کنفرنٹ کر نہ سکیں گے، بنائیں، وہ نہ بنائیں، نہ پاورفل بنائیں، آدمی ہے، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. نہیں ندیم کہ بات یہ ہے کہ نہ بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی صبح کھڑے ہو کے فارورڈ بلاک بنا لیں گے، لیکن کیا کل شام تک یہ صورتحال تھی جو آج ہم ڈسکس کریں؟ کل شام تک تو ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے تھے، لہٰذا آج صورتحال یکسر مختلف ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس بات سے خائف ہوں کہ کل تک تمام وزراء اور معاونین اور اراکین اس بات پر خوش تھے، میں خود بھی کل کسی شو میں تھی، کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں. لہٰذا یہ بڑے بڑے بول البتہ بولنے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جب تک پی ڈی ایم قائم رہتی ہے، کوئی بھی چاہے آپ کا مخالف ہو، لیڈر رہتا ہے، کراؤڈ کو مینج کرتا ہے، ایجیٹیشن کو مینج کرتا ہے، حالات کنٹرول میں رہتے ہیں. اگر پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور ٹوٹ جائے تو پھر عوام ہے بھوکے، عوام ہے بے روزگار، عوام ہے جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے. پھر یہ نبڑے سیدھے عوام سے. یہ پھر عوام اور حکومت جب آمنے سامنے آتی ہے تو خدا نہ خواستہ سول انریسٹ کی بھیانک ترین سچویشن سامنے آتی ہے. لہٰذا جو بھی ان میں افریدی سے صاحب سے ایسے دوبارہ لوگ پوچھوں، ہیں کیا جو کوئی ایسا سیاسی اندیشہ ہے جی کہ سمجھ پارٹی کے رکھتے اندر تقسیم ہو ہیں، جائے؟ وہ یہ نہیں چاہیں گے. انشاءاللہ یہ خوش فہمیاں کبھی ان کی پوری نہیں ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, ان کو اپنے پی ڈی ایم اور اپنے لائے عمل پہ کیا پارٹی کے اندر تقسیم کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سارا کچھ کلیئر ہو گیا. ابھی بھی میں آپ کو Direct بتاؤں، answer, sir. آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو، بھائی کو آپ نے سنا؟ کیا پارٹی کے اندر تقسیم کا اندیشہ ہے پنجاب میں خاص طور پر؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. اب میں بتاؤں کہ آپ کو بتا رہا ہوں 2019 میں 2020 میں فائنانس بل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. ان کو بڑی عوام کی فکر پڑی ہے. سندھ میں جو یہ کر رہے ہیں ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے. دے آر ناٹ ٹو بی سین. گندم کدھر گئی اور انہوں نے گندم کیوں نہیں خریدی، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پارٹی تقسیم نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل نہیں. تو بزدار پارٹی کو اکٹھا رکھ پائیں گے، یا یہ گروپ جس کی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں اور وہ پلوشا کہہ رہی ہیں کہ 15 ایم پی ایز ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے؟ دیکھیے، نون کے بندے کٹ کے نکلے آئے، سب نے دیکھا. اب پیپلز پارٹی کے اندر پنجاب سینٹرک اور سندھ سینٹرک ان کی اپنی، میں ایک بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان اور جے یو آئی ایف اور جے یو آئی پاکستان، محسن داوڑ، فضل الرحمان. نون کا کیا ہوا کہ مریم نواز کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی جو کشمیر کے لیے بنی تھی، اس کا حصہ نہیں، احسن اقبال حصہ نہیں، حمزہ، شہباز اور مریم، ان کی پیپلز پارٹی کی اور نون کی. اب ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. اگر ان کو مہنگائی کی اتنی فکر ہے تو فیٹف پہ یہ اپنی ذات کی اور مفادات کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کشمیر پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے، یہ کہتے ہیں کہ جی پیرول پہ ہمیں اسمبلی میں بلایا جائے. آج ان سے جب نیب اور ریفارمز، پنجاب میں انسٹیٹیوشن پی ٹی آئی ریفارمز، اکٹھی رہے گی یا ٹوٹے گی؟ جہانگیر ترین کا بالکل گروپ بنے گا؟ انٹیکٹ رہے گی. کسی چیز کا خوف نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، جس نے جو بھی کیا سرائیاں کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، تحریک انصاف کی یہ 5 سال اور اگلے سال انشاءاللہ 5 سال کنفرم ہے. پلیز یہ کیوں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں؟ یہ بھی اکٹھے ہیں جی، اپنے 5 گھروں اگلے میں بھی کنفرم. انشاءاللہ. میں سمجھتا سندھ میں بھی ہم بریک جیتیں کے گے بعد انشاءاللہ. یہ بھی الفاظ یاد رکھیں. سندھ میں بھی جیتیں گے انشاءاللہ. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ سے واپسی میں پوچھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ان کے بندے بھی نہیں ٹوٹنے، اور پیپلز پارٹی کی سیاست زرداری صاحب کی یہ تھی کہ آپ چودھریز کو ساتھ ملائیں اور بزدار صاحب کو ہٹاتے ہیں. آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. اب آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے یا نہیں ہے ابھی بھی؟ ویسے میں اپنے بھائی اور 1-2 اور دوست جو مجھے پتہ ہے کہ حقیقی طور پہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا.
مگر جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے اس طریقے سے تو 50 سال بھی رہ سکتی ہے 10 کیا چیز ہے یا 5 کیا چیز یہ نہ کہیں جی میں تو آپ لوگ بھی ایسے جیتے میں نے تو اسی لیے کوالیفائی کیا ہے آپ نے مجھے جاتے جاتے بھی دل لگی نہیں کرنے دی مزہ بھی نہیں لینے دیا اچھا جی دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گریٹر ڈیزائن سٹرکچر کیا جا رہا ہے نا اس میں بھی بات یہی کی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو مت چھیڑ چھاڑ کرو, پروونس کی طرف رجوع کرو. ہمارا یہ خیال ہے جی, ذاتی خیال یہ کہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے ہمارے خیال میں, جو لوگوں کے اوپر مہنگائی اور غربت کا بوجھ آیا ہے وہ وفاقی پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ریلیف ملنا ہے تو وفاقی حکومت الٹنی چاہیے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 لوگ تھے, اگر 3 اور آ جاتے یا 4 اور آ جاتے تو اس دن ووٹ آف کانفیڈنس آپ بزدار صاحب کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انٹرسٹڈ, وہ دیکھتے ہیں ہم اس پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا پرائمری ٹارگٹ پی ایم ایل این کا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ نہیں گرا سکتے جی. یہ آپ کس بنیاد آپ نے 2 بندے روک کے دیکھ لیے تھے, وہ پہنچ گئے, پھر ووٹ ڈال لیں, آپ دوبارہ بھی کوشش کریں گے پھر پہنچ جی. جائیں لیکن وہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ٹوٹے گی فیڈ وفاقی حکومت؟ ابھی ایسے کوئی اثار نہیں. جب اثار ہوتے ہیں نواز شریف جب 8 ووٹ چاہیے اور 6 ووٹ آ جائیں تو آثار تو آ جاتے ہیں. 7 اب یہ آنے والے اثار نہیں ہے سر. جی نہیں, لیکن میں جو آپ کو بات جس دن عمران خان مری میں جندل سے ملاقات کریں گے اس دن اثار پیدا ہو جائیں گے, ابھی اثار نہیں پیدا ہوئے. دیکھیے اگر اس طرح کی طریقہ کار جو آپ اندیا دے رہے ہیں اگر وہ بات ہے تو وہ پھر علیحدہ بات ہے, ورنہ اگر تو الیکشنز کی ان ہاؤس چینج کی بات ہے تو اگر 5 یا 6 ووٹ ہو جائیں تو پیچھے 3 ہی رہ جاتے ہیں. پلو شاہ سے پوچھتے ہیں. پلو شاہ آپ بتائیے, یہ سیاست زرداری صاحب کی ہے جی جوڑ توڑ والی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے بھائی کو غصہ آ گیا. میں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کہہ رہی تھی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سندھ میں تو ہمارا تو ایک ایم پی اب ہر چیز کو سندھ سے ملا ہے, ایک ایم پی نہیں ہٹا. آپ کے 3 ایم پی ہمارے ساتھ آگے جن کو آپ نے مارا پیٹا, اسمبلی کے اندر ان کو زد و کوب کیا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اگلے 5 سال میں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن مجھے ایک تاریخی حقیقت بتانے دیں کہ نوائے وقت کا جو 14 یا 15 اگست کا اخبار تھا نا, اس میں ضیاء الحق کی لیڈ چھپی ہوئی تھی کہ میں اگلے 10 الیکشن غیر جماعتی کراؤں گا, اور 10 دن کی مہلت اسے خدا نے نہیں دی. لہٰذا یہ جو خدائی دعوے ہیں نا, ہمیں اگلے 5 منٹ کا نہیں پتا کہ ہمارے سانس بھی آنے ہیں کہ نہیں. جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اگلے اتنے سال بھی رہوں گا, اس کا زوال اسی دن سے شروع ہو گیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہی حالات رہے تو یہ آخری آدھا منٹ ہے, کلوزنگ ریمارک سر افریدی صاحب جلدی سے, ٹائم ختم. میں صرف یہ بتاؤں گا جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے, میں نے انشاءاللہ کہا تھا اور آج یاد رکھیے انشاءاللہ تحریک انصاف اور مضبوط ہوگی. آنے والے 2023 کے الیکشن میں 2/3 میجورٹی لیں گے انشاءاللہ, سندھ کو بھی انشاءاللہ جیتیں گے, اور میرے رب عزوجلال کے فضل سے اکاؤنٹیبلٹی کسی چیز کا تھریٹ نہیں ہے, کسی چیز کا تھریٹ نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی کا تھریٹ, این آر او کا تھریٹ ان کے اوپر منڈلا رہا ہے. یہ خوف, یہ سارے ڈرے ہوئے جو ایک ہو گئے ابھی آپس میں بھی بکر رہے ہیں. تھریٹ بھاری جی آج انہوں نے سخت تھریٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ بھاری ہے, تگڑا ہے تھریٹ؟ آج نوبت یاد تک آ گئی کہ جہانگیر ترین کو آگے رکھ کے یہ پی ٹی آئی کو آپ کو لگتا ہے کہ بھاری ہے تھریٹ, ان کا تگڑا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, میں تو اس وجہ سے بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا سخت تھریٹ کیا کہ ٹھیک ہو جاؤ, یہ کہا ہے انہوں نے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پیپلز پارٹی جن کو اے ٹی ایم کہتے تھے, میں تو وہ جہانگیر ترین, لیکن ان کے حق میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج ان کا سارا لے کے اب لوگ کے کندھوں پہ بندوق مت ملک چلائیں. صاحب ملک صاحب, پلوشا خان, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کی اجازت دیجیے, خدا حافظ.